مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله سورہ مبارکہ والعصر ابتدائی بیان اللہ قسم کھا رہا ہے ایک زمانے کی جو 63 برس کا زمانہ ہے اور ایک لمحے کی جو عصر عاشوراء ہے۔ اس سے مراد عصر عاشوراء ہے اور اس سے مراد عصر مصطفیٰ ہے۔ دونوں ائمہ اہل بیت کی روایات کی روشنی میں مراد لیے گئے ہیں۔ والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں ہے۔ والعصر قسم ہے عصر عاشور کی، انسان خسارے میں ہے۔ یہ دونوں معنی متضاد نہیں ہیں، متصادم نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تشریح کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم یوں کہہ دیں کہ عصر عاشور کو اگر مطول کیا جائے تو عصر مصطفیٰ بنتا ہے، اور عصر مصطفیٰ کو مختصر کیا جائے تو عصر عاشوراء بنتا ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، امام حسین کی اس قربانی کی جو بنیاد ہے وہ تربیت مصطفیٰ ہے، اور اب قیامت تک نبی کا نام اور نبی کی تعلیمات، سرکار کی رسالت بنام حسین رہے گی۔ یعنی صرف سرکار نے اپنی نبوت کو تضمین نہیں کیا، اس کی ضمانت نہیں لی، اپنی نبوت کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ نبی کی نبوت کے ساتھ 1,23,999 پیغمبروں کی نبوتیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ حسین مولا وارث انبیاء ہیں۔ یہ روزانہ نہ صحیح مگر ہر شب جمعہ ہم سب دہراتے ہیں زیارت وارثہ کی صورت میں۔ امام حسین وارث انبیاء ہیں، اور حسین علیہ السلام کے پاس یقیناً مادی وراثت نہیں ہے، اور انبیاء کرام ویسے بھی کوئی مال دنیا چھوڑ کر جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ انبیاء کرام نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ اقدار اور تہذیب ہے۔ انبیاء کی وراثت انسانیت ہے، اقدار ہے، تہذیب ہے، قدریں چھوڑی ہیں۔ علم انبیاء کی میراث ہے جو حسین کے پاس ہے۔ تعظیم ملائکہ حضرت آدم کی میراث ہے جو حسین کے پاس ہے۔
وہ فرشتے جو حضرت آدم کو سجدہ کر رہے تھے اب روزانہ کربلا حسین کو سلام کرنے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ مضمون بہت ہی لطیف ہے، اور زیارت وارثہ کی شرح اور زیارت وارثہ کی تشریح اگر کی جائے گی تو یہ ساری بحثیں اس میں آئیں گی۔ حضرت آدم کے پاس علم کی میراث، مسجد ملائکہ ہونے کی میراث، افضل اور اعلیٰ ہونے کی میراث، اور آدم علیہ السلام کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ حضرت نوح کے پاس طویل مدت تک تبلیغ کی میراث ہے، یعنی 2500 سالہ زندگی، 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی۔ آج کیونکہ ہم 60 سال کے ہیں اس لیے ہمیں 2500 سال ذرا عجیب سا لگ رہا ہے، ورنہ اگر ماضی میں جا کر دیکھیں تو 2500 سال تو، اور 900 سال اور 1000 سال کی عمریں تو ماضی میں یہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو 2500 سالہ زندگی جس نے تبلیغ کی ہو، جس کی حیات 2500 سالہ ہو، طویل حیات تک جس نے، طویل زندگی جس نے تبلیغ دین کی ہو، اس کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ تو 1400 سال کچھ زیادہ لگ رہے ہیں، 1400 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، اور امام حسین وارث ہیں حضرت نوح کے۔ یہی کیفیت حضرت ابراہیم کی وراثت کی ہے، یہی کیفیت حضرت موسیٰ کی وراثت کی ہے، یہی کیفیت حضرت عیسیٰ کی وراثت کی ہے۔ یہ ایک حسین و لطیف، اس پہ بہت سے علماء نے خطابات بھی کیے ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حسین وارث انبیاء، اور تمام انبیاء کی وراثت امام حسین کے پاس ہے۔ اس کا دم اور وزن ایک طرف، اور اکیلے مصطفیٰ سرکار کی میراث حسین کے پاس ہے، اس کی میراث ایک طرف۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو عصر مصطفیٰ یا عصر عاشور، اس پہ کچھ بات سال گزشتہ رہی، کچھ بات ضمناً اس سال بھی ہوئی اور ہوتی رہے گی۔ جو اس سال کا خاص ذہن میں مضمون ہے وہ ہے انسان، اور اس سورہ کی تفسیر میں غور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ، عصر عاشور کی۔ ان الانسان، ان الانسان، پہلے تو لفظ انسان پر بات ہو، تو جوانوں، بچوں سے، حاضرین اور محترم موجودین سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم غور کریں تمام انبیاء کی تعلیمات، تمام ائمہ کی تعلیمات، تمام صحف آسمانی کی تعلیمات، صحف موسیٰ اور ابراہیم، تورات، زبور، انجیل، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، جتنی بھی یا آسمانی کتابیں یا آسمانی لوگوں کی کتابیں، ان پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک مشترکہ مضمون نظر آتا ہے جس پر سب نے توجہ کی ہے۔ آسمانی کتابوں کا مضمون بھی، میں ان بچوں جوانوں کے لیے تشبیہ دے رہا ہوں کہ آپ جب لائبریری میں جاتے ہیں تو جو کتاب بھی اٹھا کے دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی ہوگی۔ بعض منظم کتاب خانوں میں تو پوری الماری طے شدہ ہوتی ہے کہ یہ حصہ، یہ والا الماری، یہ والا مثال کے طور پہ خانہ فلسفے کا ہے، یہ منطق کا ہے، یہ تاریخ کا ہے، یہ مثال کے طور پہ فقہ کا ہے۔ موضوعات کے مطابق کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن بھی تو کتاب ہے، تورات بھی تو کتاب ہے، انجیل، زبور بھی تو کتابیں ہیں۔ قرآن کتاب ہے نا، انا انزلنا علیک الکتاب هو الذی انزل علیک الکتاب، ایک دفعہ تو نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کہا یہ کتاب ہے۔ جب یہ کتاب ہے تو یہ کس مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہے؟ قرآن کا لکھنے والا اللہ ہے، قرآن کا کمپوزر اللہ ہے،
قرآن کا مؤلف اللہ ہے، بلکہ مؤلف نہیں کہوں گا، مصنف اللہ ہے۔ مؤلف اور مصنف میں بھی فرق ہے، یہ رہے کسی اور وقت کے لیے۔ قرآن کا لکھنے والا اللہ ہے، قرآن اللہ نے لکھی ہے نا یہ کتاب، جی کتاب ہے، کتاب کہتے ہی اسے جسے لکھ دیا گیا ہو۔ جی ایک شخص نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، یا ابن رسول اللہ، امی کا کیا مطلب ہے؟ جو سرکار کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے امی، یہ نبی امی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے معصوم امام نے فرمایا، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ فرمایا یا ابن رسول اللہ، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا، جو میرے جد کے لیے ایسا سوچتا ہے اس پہ وائے ہو۔ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو امیوں میں، جس کا پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، دوسرا کام ہے یزکیہم، تیسرا کام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ معصوم نے تعجب وائے ہوں لوگوں پہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے جد کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ لکھنا سکھانے آئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معصوم نے یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب قرآن پڑھانے نہیں آئے، معصوم نے مراد لی لکھنا پڑھانے آئے۔ کتاب کہتے ہی اسے جسے لکھا جائے۔ کتابت کا لفظ میرے بچوں نے نہیں سنا کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب پڑھانے نہیں آئے، لکھنا سکھانے آئے۔ یہ معصوم کا قول سنایا ہے میں نے آپ کو۔ وہ اور بات ہے کسی کے لیے نیا ہو تو وہ خود اس پہ غور کرے۔ اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، جب پہلے بیان ہو چکا کہ قرآن کی تلاوت کرنے آئے تو قرآن کی تعلیم تلاوت کے ساتھ ہی تو ہے، تلاوت تعلیم کے ساتھ ہی تو ہے۔ وہاں تعلیم کتاب یتلو علیہم میں سما گیا، یہاں یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لکھنا سکھانے کے لیے آئے اور حکمت سکھانے کے لیے آئے۔ میرے جد لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذرا نظر اصلاح کریں، نظر ثانی کا لفظ تو ادب میں بولا جاتا ہے، ان کا ادب ہی کیا جو رسول کا ادب نہ کریں۔ میں ان کے لیے کوئی وہ اپنی اصلاح کریں جو کہتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ جی سرکار کو اللہ نے قلم بولا ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے اس قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ قلم ہے کیا کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ نے رہنمائی کی، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث کی زیارت ہوئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اسی کتاب میں حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی، یا آپ کا نور پہلے بنا؟ عجب نہیں آواز آئے کہ جب قلم اور عقل کے ساتھ یہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، تو اتنی تو تمہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میرا نور ہے وہی قلم ہے، وہی عقل ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، اور قلم یعنی نور مصطفیٰ، عقل یعنی سرکار کی ذات۔ یہ بات ہم اس سزاخانے میں ایک سال کر چکے ہیں، مجھے یہ نہیں کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ سرکار نے جو قلم ہاتھ میں نہیں لیا،
اس لیے نہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا. جی میں ایک اور جملہ، ایک قاعدہ ان جوانوں اور بچوں کو دوں. ہم تاریخ سے عقائد نہیں سمجھیں گے، عقائد سے تاریخ کو پرکھیں گے. مجھے مت کہنا بعد میں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے فرمایا بتاؤ کہاں کیا لکھا ہے، میں اسے کاٹ دوں. یہ تاریخ میں لکھا ہے، عقائد میں نہیں لکھا. ہم عقائد کی روشنی میں تاریخ کی سند کو دیکھتے ہیں، ہم تاریخ کی روشنی میں عقائد کو نہیں پرکھتے. تاریخ پر بحث ہو جائے گی اس کے استناد پر، اس کے صحیح اور غلط ہونے پر، مگر عقائد کے پیچھے قرآن ہے اور حدیث ہے. تو یہ قاعدہ بنا کر جائیں اپنے ذہن کے اندر کہ تاریخ کا حوالہ جب عقائد کی بات ہو تو نہ دیں. عقائد اور تاریخ ٹکرا رہی ہو تو عقائد کی حاکمیت ہوگی. ہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں تو کیا ہی کہنا ہے، لیکن اولویت اور ترجیح عقائد کو حاصل ہے، جس کے پیچھے آیت ہوتی ہے، جس کے ساتھ روایت ہوتی ہے، جس کے ساتھ حدیث ہوتی ہے. سرکار نے قلم جو ہاتھ میں نہیں لیا، وہ اس وجہ سے سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ اگر کبھی توجہ کبھی کسی نے ایک مرتبہ بھی لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو بولتا یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. جب پر سرکار سے 27 مشکل، مولا علی سے 27 مشکل سوالات پوچھنے کے لیے آئے، سب باقاعدہ مشورہ کر کے سوال بنا کر لائے کہ علی کسی سوال پر آ کر کہیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا. چھٹے سوال کے بعد بھول رہے تھے کہ 7واں کیا تھا. جی جی میرے مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا ہے، پھر 8واں کیا ہے، پھر تم نے 9واں کیا سوچا ہے. اور علی سوال بتاتے جا رہے تھے اور جواب عطا کرتے جا رہے تھے. تو پھر ان میں سے ایک نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، یہ کیفیت تو نبی کی ہے. تو مولا نے فرمایا ھذا لعاب النبی، میں نے نبی سے لعاب دہن لیا کہ یہ علم مجھے ملا ہے. آپ کی ذوق سماعت دیکھ کے مجھے علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. جب خانہ کعبہ میں مولا علی کو مولا نبی نے آغوش میں لیا اور پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن دیا، اور مولا علی نے لعاب دہن مصطفیٰ سے پہلی گھٹی لی ہے، تو یہ پہلی گھٹی تھی یا علم اور معرفت منتقل ہو رہا تھا؟ اور اس کیفیت کو مولا علی نے فرمایا ذقنی رسول اللہ ذقن ذقا. مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے علم ایسے منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. یہ نہیں فرما رہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے. تعبیر تو دیکھیے، یہ نہیں فرما رہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فرما رہے ہیں ایسے مجھے رسول اللہ نے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اس لیے کہ ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہ دودھ پی کے دودھ نہیں پلاتی، 85 چیزیں کھا کر دودھ پلاتی ہے. اس نے خود کچھ اور لیا ہوتا ہے، دے کچھ اور رہی ہوتی ہے. مگر پرندہ وہی دیتا ہے بچے کو جو وہ خود لے کر آتا ہے. لہذا نبی مکرم کا علم یہ ایک حسین بحث، علم نبوت، علم نبی، عصر مصطفیٰ یا عصر عاشور. میں بار بار اس احساس کے ساتھ کہ مجھے مضمون پر بات کرنی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر عاشور کی. ان الانسان، یہ انسان کیا ہے؟ آج انسان کی تعریف کریں گے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ آپ کی تعریف ہے، میری تعریف ہے، اس مائک کی تعریف ہے، اس کیمرے کی تعریف ہے، اس عزاخانے کی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے.
منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے۔ الانسان ما ہوا، انسان کون ہے، کیا ہے انسان؟ نبی مکرم کو بھی انسان، مولا علی کو بھی انسان، آپ کو مجھے بھی انسان۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ کیسے سمجھیں گے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پہلے تو قرآن مجید کی 2 آیتوں کا میں سہارا لوں گا جو انسان کی خود تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آیتیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو فرشتوں نے کہا، ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا، من یفسد فیہا، جو فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائے گا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ کہا، اور فرشتوں نے کہا کہ یہ فسادی ہے اور یہ قاتل ہے، خون بہائے گا، سفک دماء کرے گا، خوریز ہے، قاتل ہے، قتل کرے گا۔ یعنی اسی آیت میں 2 تعریفیں ہوئی ہیں۔ ایک تعریف اللہ کر رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ایک تعریف فرشتے کر رہے ہیں کہ یہ فسادی ہے، یہ خوریز ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ہم نسبح بحمدک، تیری تسبیح، تیری تحمید کے لیے موجود ہیں، ونقدس لک، اور تیری تقدیس کے لیے، تیری قداست کو، تیری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت مجھے اس سے تھوڑا سا کام ہے، یعنی اس پہ مجھے کچھ دیر اس سے کچھ سمجھنا ہے۔ دوسری آیت سورہ دہر کی آیت ہے، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے، اور اب جو دوسری آیت پڑھ رہا ہوں وہ سورہ دہر کی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فجعلناه، اور ہم نے اسے قرار دیا۔ یاد کرو کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، اب یہاں 3 ترجمے متصور ہیں، لہذا ترجمے کے لیے مجھے پھر اجازت دیجیے کہ میں دوسرے مرحلے میں ترجمہ کروں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فجعلناه، اور ہم نے اسے قرار دیا ہے کیا؟ سمیعا بصیرا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، یعنی سورہ دہر کی پہلی 2 آیتیں، اور دونوں آیتوں میں اللہ نے انسان کا لفظ 2 دفعہ استعمال کیا، یعنی 2 مرتبہ انسان بولا ہے، ایک ہی انسان میں دونوں باتیں نہیں کی ہیں۔ مثلا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان، ایک مرتبہ انسان بولا جی، اس کے بعد پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہاں دوبارہ انسان بولا ہے، تو 2 طرح کے 2 مرتبہ انسان کا لفظ بولا ہے اللہ نے ایک ہی سورے کے آغاز میں۔ اب انسان کی تعریف ہم اس دوسری آیت سے ذرا غور کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے
حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. پہلا ترجمہ جو سب نے کیا ہے اور جو میں اس سے ہٹ کے ترجمہ کروں گا کیونکہ مائک پر بات کر رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے, اہل دقت بیٹھے ہیں, مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہیں, تو بغیر مشورے کے اساتذہ سے رابطہ کیے بغیر وہ میں دوسرا ترجمہ نہیں کر رہا جو اب کرنے جاؤں گا. جی آج کوئی شاید 1 گھنٹہ میں نے اپنے سینئر سے, اپنے بزرگوں سے اس ترجمے پر ان سے بات کی ہے. جو ترجمہ سب نے کیا ہے, اچھا پہلے تو میں اور ضمانت لے لوں, اپنی ضمانت قبل از گرفتاری لے لوں. جی وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں وہ ترجمے آخری ہیں, ان سے پہلے ترجمے یہی تھے, ان کے بعد ترجمے یہی رہیں گے. اگر آپ میں سے کسی کو یقین نہیں آئے تو پرانے ترجموں کے نسخے بھی دیکھ لیجئے اور آج کے ترجمے کے نسخے بھی دیکھ لیجئے اور پھر یقین کر لیجئے کہ آئندہ بھی کچھ اور ہوگا. جیسے جیسے انسان کی تعلیم بڑھے گی, علمی گتھیاں سلجھیں گی, نئے پہلو سامنے آئیں گے, ایسے ایسے ترجمہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. مثال دے دیتا ہوں, کتنی مشہور حدیث ہے جو سب ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں, ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, یا دقت نہیں ہے, یا جلدی میں کیا گیا ہے, یا اور اچھا ہو سکتا ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اکثریت نے یہی ترجمہ نہیں کیا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, ترجمہ اچھا نہیں ہے. یہ کب اتنی چھوٹی سی حدیث, مولا مجھے معاف کریں, یعنی اتنے مختصر سا کلمہ, اس کا ترجمہ بھی دقت سے نہیں ہے. سب نے کیا ہے, بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں شہر بھر میں, ملک بھر میں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ کب فرما رہے ہیں سرکار حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ سامنے کی عربی ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. کوئی نہیں لکھتا ترجمے میں نے تو نہیں دیکھا, ہزاروں ترجمے دیکھیں, کوئی نہیں لکھتا کہ حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. سبھی لکھتے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے, یعنی مردوں کے سردار ہیں. اور اگر ترجمہ عربی کے مطابق کریں گے حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں, تو اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ, حسنین تمہارے سردار ہیں. اور جس دنیا میں حسنین سردار ہو وہ دنیا کہاں ہے, وہی تو جنت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ ترجمہ اور بہتر ہونا چاہیے, ترجمہ اور اچھا ہونا چاہیے. اب اس آیہ کریمہ کا جو سورہ دہر میں انسان کی تعریف اللہ کر رہا ہے, اللہ انسان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. جو زیادہ تر ترجمہ مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے, کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. جی خود اسی ترجمے سے کچھ استفادہ ہوگا. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے, کیا انسان اس وقت نہیں تھا جب دہر قابل ذکر نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان لم یکن شیئا مذکورا قابل ذکر نہیں تھا, کیا انسان قابل ذکر نہیں تھا, یعنی زمانہ ہی نہیں تھا. انسان تھا اور زمانہ نہیں تھا. اسی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. جی اور ایک اور ترجمہ, مثلا کیا ایک ترجمہ تو یہ, کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. کیا انسان پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں رہا. سوال استفہام انکاری. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا, کیا انسان پر ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا. ہاں ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا, کوئی تھا ہی نہیں جو ذکر کرتا.
وہ انسان تھا اور کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا. تو وہ کون سا انسان تھا اور کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا؟ اسی انسان کو محمد اور علی کہتے ہیں. تو اب انسان کے بارے میں یہی آیت انسان کے بارے میں، اسی آیت سے ہم 3 مختلف استفادے کر سکتے ہیں، 3 مختلف سوچ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ نے خود انسان کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے. کبھی بنی آدم کہا ہے، کبھی بشر کہا ہے، کبھی انسان کہا ہے، کبھی خلیفۃ اللہ کہا ہے. یہ سارے نام اللہ نے لیے ہیں. یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے الم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا اللہ نے تجھ سے عہد نہیں لیا کہ تو شیطان کی پیروی نہیں کرے گا. یہاں بنی آدم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. سورہ دہر، سورہ رعد. وہاں اللہ نے انسان کو بشر کہا ہے. پھر اسی انسان کو اللہ نے انسان کہا ہے. تو ہم بنی آدم کے طور پہ جانیں، بشر کے طور پہ جانیں. اچھا، بشر جس کا ایک جیسا پن ہونا، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، کان، ناک، بشر سے بشر ہے. چمڑی، کھال، ظاہر، سانچہ، ڈھانچہ، حلیہ، جی اس کو کہتے ہیں یہ بشر. جس کا بشر، جس کی کھال، جس کا ظاہر. تو یہاں تو نبی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں، قل میرے حبیب ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی انما الہکم الہ واحد یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مجھ پہ مسلسل وحی آتی ہے، تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. وہ عمل صالح انجام دے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے. میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی یہاں خود نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. مگر بڑی حسین اور لطیف بحث ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے، حساس موضوع تھا. اللہ کہلوا رہا ہے کہ تم کہہ دو. اللہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے. اللہ تو اپنے نبی کو کسی جیسا نہیں مانتا. یعنی جو اللہ اپنے نبی کو نبیوں جیسا نہ مانتا ہو وہ ہم جیسا بولے گا. کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرے حبیب، ہر امت کے لیے ہم نے گواہ بنایا ہے اور آپ کو ان سارے گواہوں پہ گواہ بنایا ہے. تو ہر امت کے لیے نبی کو گواہ بنایا اور نبیوں پر گواہ نبی کو بنایا. تو اللہ تو نبیوں جیسا اپنے نبی کو نہیں کہہ رہا. پھر یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قل کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو جب وہ خود بات کرتا ہے نبی سے تو پھر نہیں مانتا سب کے برابر نبی کو. بلکہ اگر اللہ کے لب و لہجے میں بات کی جائے، اللہ کا لب و لہجہ بیان کیا جائے، تو اللہ تو نبی کو اپنے جیسا کہنے والے کو انسان نہیں مانتا. قرآن فہمی ذہن بڑھاتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے قرآن پڑھنے والوں کی. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قرآن پر غور کرنے والے ذہین ثابت ہو سکتے ہیں اگر قرآن پہ غور کریں. جی علوم تو بہت ہیں، کچھ دیر کے لیے ذرا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال لیجئے گا بات، مگر وہی کروں گا میں. علوم تو بہت ہیں مگر کسی علم کو اللہ نے اس درجے پہ نہیں رکھا جو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جائے. اگر کسی علم کو اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے جو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جائے تو وہ من الکتاب، علم من الکتاب، وہ کتاب کے کچھ علم کا حصہ ان کے پاس تھا جو تخت بلقیس کو میلوں کے فاصلے سے پلک جھپکنے میں
لے کر آ گئے. جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہو وہ پلک جھپکنے میں لائے، جو پوری کتاب ہو علی. لہذا اس کتاب پر غور کرنے والے اس خط میں، لائن میں تو اسی میں ہے نا جس کی سرداری علی کر رہے ہیں، جس کے سردار کو حسین کہتے ہیں. یہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک روایت مولا صادق کی سنائی، میں نے آپ کے سامنے، بلکہ ہم سب اس روایت کی خدمت میں گئے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو لکھنا نہیں آتا تھا سرکار کو، یہ توہین ہے نبی کی. وائے ہو ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا، وہ تو لکھنا سکھانے آئے تھے. تو قرآن، مجھے اجازت دیجئے کہ اس بحث کو کل مکمل کروں، وقت تنگ ہو رہا ہے، مگر اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ انسان انتہائی مشکل مخلوق ہے. ان الانسان لفی خسر، انتہائی مشکل مخلوق جس کو روزانہ نئی شناخت کی ضرورت ہے، جس کو روزانہ نئے زاویے کی ضرورت ہے. کل کا انسان آج کا نہیں ہے، اور آج کا انسان کل کا نہیں رہے گا. جو روزانہ رنگ بدلتا ہو اس کو پہچاننا اسی کا کام ہے جس نے اسے بنایا ہے. یہ سب کو جانتا ہے، یہ سب کو پہچانتا ہے، یہ سب کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، مگر خود اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا. مشکل ترین مخلوق ہے، مجہول ترین مخلوق ہے. یہ مجالس انسانوں کو بہتر انسان بنانے کا ذریعہ ہے. ہم سب کو باز کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے. ہم سب کو کوئی تو ہو جو ٹوکے، یا ہم اپنے آپ کو طے کر لیں کہ ہم خود سے تلاش کریں گے کہ کون ہمیں ٹوکے، یا اگر کوئی ٹوک رہا ہو تو اسے عزیز رکھیں، ورنہ یہ بے قابو ہو جاتا ہے انسان. یہ اپنے ہی ہاتھ پیر کاٹنے لگتا ہے، یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے گلے پہ چھری رکھ دیتا ہے. یہ اپنا ہی ایسا دشمن ہو جاتا ہے جو نقصان ہونے کے بعد احساس کا پھر فائدہ نہیں رہتا. اب تو احساس ضیاء کا بھی فائدہ نہیں رہا، اس لیے کہ وقت گزر گیا. تو کیا کریں کہ نقصان سے پہلے توجہ ہو جائے. نقصان سے پہلے توجہ کو عزاداری کہا جاتا ہے، کربلا کی یاد کہا جاتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ حسین کے دروازے پر آ جاؤ، وہ تمہیں انسان رہنے دے گا یا بہتر انسان بنائے گا. کبھی غور کیا کہ اللہ نے ماہ رمضان میں دعوت پہ بلایا تھا نا؟ کبھی آپ نے کسی کو دعوت پہ بلا کے اس کے سامنے سے کھانا پینا ہٹایا؟ یہ اللہ نے دعوت پہ بلایا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. نبی نے فرمایا نا، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے. تو اللہ نے دعوت پہ بلا کے ہمیں بھوکا رکھا. کھانا حرام، پینا حرام، پانی پیو گے تو حرام، گناہ کبیرہ. دعوت پہ بلا رہا ہے، بھوکا رکھ رہا ہے، کیونکہ خود وہ کھاتا نہیں ہے، خود وہ پیتا نہیں ہے. تو وہ اپنی دعوت پہ بلا رہا ہے تاکہ اس کھانے پینے کی الجھن سے باہر آؤ. یہ جو تمہارے بدن کو عادت ہو گئی ہے، تم نے سمجھ لیا ہے کہ زندگی یعنی کھانا پینا، تو میں نے تمہیں اپنی دعوت پہ بلایا تاکہ کھانے پینے سے باہر آؤ. یہ جلوہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. دیکھیں، اسلام کا ایک ظاہری جلوہ ہے اور اسلام کا ایک حقیقی پہلو ہے. اس ظاہری جلوے کا تقاضا تھا کہ پانی کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی، پانی کے حصول کی کوشش کی جاتی. یہ اسلام کا ظاہری جلوہ ہے. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو
جو ظاہر داری پر مصروف ہیں، جو ظاہر بین ہیں، جو اسلام کو صرف ظاہر دیکھتے ہیں اس کا، وہ کہتے یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، رنگ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ مگر حسین پانی کو نہیں ترسے، آج تک پانی حسین کو ترس رہا ہے۔ حسین والا کے لیے تو پانی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے ایک بزرگ سے، ایک اللہ کے مقرب، ایک متقی عالم سے سنی، اور آیت اللہ سیستانی سے جب کسی نے پوچھا کہ مصائب کے بیان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں، مستند ہے، یہ کیا ہے، ہم کون سے مصائب پڑھیں اور کون سے نہیں پڑھیں، بعض اوقات لگتا ہے کہ ان کی سند نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، تو انہوں نے ایک قاعدہ دیا ہے، 4-5 قاعدے دیے ہیں کہ ان قاعدوں کے مطابق مصائب پڑھا کرو۔ ان قاعدوں میں ایک قاعدہ یہ دیا ہے کہ مسموعات اتقیاء کو پڑھ دیا کرو، یعنی جو متقی علماء نے مصائب پڑھے نا، انہیں اگر تم نے یہ سوچ کر کے ایک متقی عالم نے پڑھے ہیں، ایک پرہیزگار عالم نے پڑھے ہیں، تو اس کو پڑھ دیا کرو یہ سوچ کر کے انہوں نے کہیں یقیناً دیکھا ہوگا، اگر تمہیں نہیں ملی سند اس کی۔ مجھے کچھ اس کی سند نہیں ملی، اس سال میں اس کی تلاش میں رہا، کئی جگہ رابطے کیے، کچھ کتابوں کا بھی پوچھا، مگر مجھے نہیں ملی، لیکن میں نے ایک متقی عالم دین سے یہ مصائب کے جملے سنے کہ جب امام حسین نے اپنے گھوڑے سے اپنی پیاس کا اظہار کیا، مکالمہ کیا، بات کی اس سے، تو گھوڑے کو ایک جلال کی سی کیفیت ہوئی، اور امام کے ذوالجناح نے ایک پتھر پر پیر مارا، تو پتھر ٹوٹا اور اس سے چشمہ ابلا۔ شب عاشور جناب سکینہ دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، اور بار بار ایک جملہ کہتی تھی، بابا پیاس کی شدت سے بچے مر جائیں گے، بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ آپ کے گھروں میں کم سن بچے ہیں، ہماری نسلیں قربان جناب سکینہ کی جوتیوں پر۔ جب کبھی جناب سکینہ نے پانی اور پیاس کی بات کی ہے نا، تو پہلے بچوں کی بات کی ہے، بابا بچے پیاسے ہیں، بابا بچے پیاسے ہیں۔ اور حضرت عباس سے بھی جب پانی کا سوال کیا ہے نا، تو فرمایا میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ اور جب امام حسین سے کہا نا جناب رباب نے کہ علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، یہ کچھ دیر میں بچہ مر جائے گا، اور امام حسین یہ کہہ کر جناب رباب سے لے کر گئے تھے کہ میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں، جس کو یاد کر کر کے امام سجاد رویا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا تھا نا مدینے میں سب سے زیادہ مشکل گھڑیاں کون سی تھی، آپ کو کون سی مصیبت یاد آتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو چند مصیبتیں جو امام سجاد نے بیان فرمائی نا، ان مصیبتوں میں ایک مصیبت فرماتے تھے، مجھے یہ مصیبت بہت پریشان کرتی ہے جب میرے بابا نے پانی مانگا تھا، میرے بچے کو پانی پلا دو، میرے علی اصغر کو پانی دے دو۔ شاید اسی ممبر سے نقن صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے خود ان سے سنا ہے، یعنی ان کا ریکارڈ سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ انسانی اقدار میں روٹی مانگنا عیب ہے، مگر کسی سے پانی مانگنا عیب نہیں ہے۔ کربلا میں بچے بھوکے بھی تو تھے، مگر قربان جائیں جناب سکینہ پر، کربلائی بچوں پر۔ کہیں نہیں ملتا کہ بچوں نے آواز لگائی ہو الجو الجو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کسی بچے نے یہ آواز نہیں لگائی۔ ہاں مگر کہا العطش،
العطش، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ بیان کا تقاضا ہے کہ آج 3 محرم ہے۔ امام حسین نے کربلا کو خوب سجایا ہے۔ 3 تو معمر بیویوں کو چھوڑ کر آ گئے، اور آیت اللہ نظری منفرد سے جو تاریخ کے استادوں میں سے ہیں، ماہرین میں سے ہیں، میں علماء کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ان سے جب میری خود بہت بزرگ عالم ہیں، ملاقات کا ٹائم بھی شاید 1 مہینے بعد دیتے ہیں، میں نے ان کی خدمت میں جا کر جب بات کی کہ یہ ہمارے بر صغیر میں مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ حسین اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ کر آئے، تو وہ کہنے لگے اس پر میری تحقیق ہے، نام میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اصلی بات آپ کے بزرگ صحیح پڑھتے تھے۔ حسین ایک اپنی بیٹی کو مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب آپ اس تصور میں جائیے، حسین مولا کی ساری بیٹیاں تو کربلا میں ہیں، جس بیٹی کو مدینہ چھوڑ آئے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جب قافلہ مدینے سے جا رہا ہوگا تو وہ کیا کر رہی ہوگی؟ بزرگ علماء نے ان جملوں کو پڑھا ہے کہ جب بیویاں محملوں پر بیٹھ رہی تھیں تو جناب فاطمہ صغرا علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے تھیں کہ جب اماں رباب مانگیں گی کہ اب مجھے دے دو تو میں اپنے بھائی کو ماں کی گود میں دے دوں گی۔ اور جب سب اپنی اپنی محملوں میں بیٹھ گئے اور جناب رباب نے مانگا صغرا اب مجھے علی اصغر دے دو، تو بچہ ماں کی گود میں نہیں جاتا۔ بھئی جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 جملے بس کہوں گا۔ بہت مانگا جناب رباب نے مگر علی اصغر ماں کی گود میں نہیں آتا۔ آگے بڑھ کر جناب زینب نے مانگا، یہ بچہ پھوپھی کی گود میں نہیں آ رہا۔ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہوا کہ امام حسین تک خبر گئی کہ بچہ بہن کی گود چھوڑ نہیں رہا۔ امام کو اپنی سواری سے اترنا ہوا اور آئے علی اصغر کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کان میں ایک جملہ کہا۔ بچے نے ایک لمحے میں بہن کی گود چھوڑ دی۔ امام حسین نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، جناب رباب کی گود میں دیا۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ کیا کہا حسین نے؟ جو علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی، آہستہ سے بڑھ کر کہا، علی اصغر تمہارے بغیر تو میری قربانی بھی قبول نہیں۔ چلو کربلا چلیں، میری قربانی کو تم سے 4 چاند لگیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ